بھی 3 گنا. لیکن جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی بھی ان سے بہت آگے، بہت بہتر ہے. یہ وہ خود بھی مانتے ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف اس پہ انحصار کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم آج ان کے ساتھ جنگ کر کے مار بھی جائیں اور مر بھی جائیں، لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم 10 سال بعد ریگستان میں ریت چاٹتے پھریں. جی. تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایک فور موسٹ اور مسٹ ہے، اسے حل کرنا چاہیے. میں اس بات کا عامل ہوں. نفاذ شریعت کیسے ممکن ہے؟ اقلیتوں دیگر طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، سوات میں انہوں نے موومنٹ شروع کر کے شریعت کا اجتہاد کر کے ایسے قاضی مقرر کریں جو دور حاضر کے قوانین سے بھی واقف ہوں اور اسلامی قوانین سے بھی واقف ہوں اور شریعت سے بھی نافذ واقف ہوں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے کہ حکومت اس بات کی قائل ہو اور وہ خود چاہتے ہوں، اسمبلی پارلیمنٹ چاہتی ہو کہ بھئی یہاں ہم اسلام کو نافذ کریں. جہاں تک اقلیتوں کا تعلق ہے، اگر اسلام نافذ ہوگا تو اس میں اقلیتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ ان کے حقوق محفوظ ہیں. اور اس وقت بھی حالانکہ 100% اسلام نافذ نہیں ہے، لیکن یہاں اقلیتیں محفوظ ہیں بھارت کی نسبت. یہ نہیں کہ گاندھی کا، اندرا گاندھی کا پوتا جو ہے وہ کہتا ہے مسلمانوں کی گردنیں اڑا دو. یہاں سیکولرزم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اقلیتیں محفوظ ہیں. کسی مال پہ آپ چلے جائیں، آپ کو بے شمار گرجے ملیں گے. آگے چلے جائیں پرانی نارکلی میں آپ کو مندر ملیں گے. سکھوں کی گردوارے موجود ہیں. اسی طرح مسجد شہید گنج کے لیے ہم نے قیام پاکستان سے پہلے جنگ کی، لڑائی کی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو مسجد شہید گنج ہم نے سیل کر دی اور وہ اب تک سیل ہے. ہم نے اس پہ زبردستی قبضہ کر کے اسے مسجد بنانے کی کوشش نہیں کی. اور سکھ اس بات کے موقف ہو. اسی طرح سکھ جو ہیں، ننکانہ صاحب آتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ راول پنڈی کے پاس ان کے بے شمار گردوارے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقلیتوں کے لیے پوری سہولتیں یہاں موجود ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں ایسی 5 غلطیوں کی نشاندہی کریں جن کی وجہ سے پاکستان مسائلستان بنا ہوا ہے. ان غلطیوں سے بچنے کے لیے کیا امکانی صورتیں ہیں؟ سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہے، یا ایک اسلامی جمہوریہ ہے. اگر ہم نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھتے ہیں آفیشلی تو پھر اسلام کے اصولوں پہ عمل ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی غلطی یہی ہے. اس میں 5 غلطیاں شامل ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس اصول یا اس قانون پہ عمل نہیں کیا. ہم نام کے یعنی اسلامی جمہوریہ ہیں، در حقیقت ہم اسلامی جمہوریہ نہیں ہے. ہمیں عمل کے ذریعے اسلامی جمہوریہ بننا چاہیے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. غریب عوام کو روٹی بھی ملے گی، ان کے کپڑے کا بھی انتظام ہوگا، ان کے مکان کا بھی انتظام ہوگا. اسلامی مساوات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی.
اور نہ ہونی چاہیے۔ آگے پھر وہی سوال ہے، میرا خیال ہے وہی جواب ہے۔ پاکستان کو ایک مثالی ملک بنانے کے لیے ایسے 5 کام جو ہر پاکستانی کو فوری طور پر کرنے چاہیے۔ پاکستان کو مثالی ملک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں پہلے وہ اسلام کے معیار پہ پورے اترے۔ اگر ایک حاکم زانی شرابی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اسلامی جمہوریہ کا صدر ہوں یا حاکم ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا وزیر ہوں یا ڈی سی ہوں یا ایس پی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ ان عہدوں پہ قائم رہیں۔ انہیں اسلام پہ عمل کرنا چاہیے اور اس معیار پہ پورا اترنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب کی ضرورت ہے۔ جب تک عوام میں خود یہ تصور پیدا نہیں ہوگا کہ انہیں اسلام پہ عمل کرنا چاہیے، ایسا انقلاب مشکل ہے۔ وہی انقلاب لا سکتا ہے جو اس میں یقین رکھتے ہو۔ اس سے پہلے کہ بھئی کوئی انقلاب آئے، پہلے عوام کے اذہان میں انقلاب آنا چاہیے۔ پاکستان میں تشدد، دہشت گردی کے واقعات روک تھام کے لیے کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو کچھ عرصہ سے شروع ہو چکا ہے، جسے آپ دہشت گردی یا تشدد کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام بھی بھارت مہاراج کا ہے۔ ان کے ایجنٹ وایا افغانستان ٹرائبل ایریا میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہندو ہوتے ہیں لیکن ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات 47 سے پہلے کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ہر حاکم کے تعلقات بھارت کے ساتھ پاکستان سے زیادہ اچھے تھے۔ ظاہر شاہ ہو یا کوئی ہو، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ ان کے زیادہ دوست تھے۔ آج کرزئی صاحب جو ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ آپ ان پہ اگر طرز عمل پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو وہ تصویر پیش آ جائے گی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بارڈر جو ہے یہ محفوظ کرنا چاہیے، یہ بند کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو خود کش حملے ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے فزیکلی اگر کچھ مل جائے تو مشکل یہ ہے کہ جو خود کش حملہ آور ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو موت کے سپرد کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں نشانی نہیں ملتی سوائے خون کے اور گوشت کے لوتھڑوں کے۔ میری یہ رائے ہے کہ ہمیں لٹرلی ہر طریقے سے افغان بارڈر جو ہے وہ سیل کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ چیز بند کر سکتے ہیں۔ آج ہی میرا خیال ہے کہ سینٹر کے وزیر ریلوے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، پشاور کے ہیں، ان کا بیان ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو کون تیار کرتا ہے، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے، خود پشاور کے رہنے والے۔